السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو اس وقت بہت سارے سوالات اہم ہیں، لیکن جو ایک اہم ترین سوال جو ہر شخص پوچھتا ایک دوسرے سے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی کئی دفعہ خبریں آئیں کہ وہ آج آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں، اگلے ہفتے آ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی خبر درست ثابت نہیں ہوئی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہاں موجود ہیں، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اعزاز سید اس سارے سیاسی منظرنامے سے بہت زیادہ باخبر ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں اعزاز یہ بتائیے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کی آمد ہے اور اس کو شہباز شریف صاحب کی جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور ویسے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کی آمد کا امکان ہے، اگر ہے تو کب ہے؟ رائے صاحب بہت بہت شکریہ۔ رائے صاحب، نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر نہ صرف موجودہ حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون کے زعماء وہ غور کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے اور لوگ بھی جو طاقت کے شراکت دار ہیں وہ بھی اس پہ غور کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویو ہے اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو شاید نواز شریف اس کو روک سکتے ہیں، اور نواز شریف کا وطن واپس آنا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں نا کہ پلانز وہ زیر غور آئے۔ ابتدا میں جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ غور کر رہی تھی کہ ہم وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے حکومت ایک معافی دے دے، عام معافی دے دے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو، ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس میں جمپس بھی تھے کیونکہ صدر جو بیٹھے ہوئے ہیں عارف علوی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر دوسرا جمپ یہ تھا کہ سب سے اہم تو سوال یہ ہوگا کہ جب نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو اس معافی کو عمران خان صاحب کس طریقے سے مینیپولیٹ کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا جمپ تھا۔ اب دوسرا رستہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ اس سے رجوع کیا جائے، اور اعلیٰ عدلیہ سے اعلیٰ عدلیہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز تھے وہ واقعی بدنیتی پر مبنی تھے اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے، وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے کہ جو انہوں نے اپنی جو ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا احتساب عدالت سے، جو اسلام آباد کی احتساب عدالت تھی، ارشد ملک مرحوم جو جج تھے، ان کی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اپیل ہے کہ ان کو اس سے بری کیا جائے، کیونکہ وہ بدنیتی پر مبنی تھا اور اس کیس کے اوپر بڑے بڑے سوال ہیں، اس ججمنٹ کے اوپر اور اس جج کے اوپر بڑے بڑے سوال ہوئے۔ اس جج کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی، تو بلکہ مس کنڈکٹ پہ ان کو نوکری سے بھی برطرف کیا گیا، مس کنڈکٹ پر ان کو نوکری سے بھی برطرف کیا گیا۔ اب اس جو مریم نواز کا جو کیس ہے اس کا نواز شریف کے کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ مریم نواز کو اکیلے سزا نہیں ہوئی تھی، وہ نواز شریف کے ساتھ سزا ہوئی تھی، معاون ملزم تھی۔ نواز شریف تو ملک سے باہر ہے، اس لیے ان کا کیس الگ کر دیا گیا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مریم نواز کو ریلیف دے دیتی ہے ان تمام آرگیومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واقعی جی کیس میں بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایک ہی صورت رہ جائے گی، وہ یہ رہ جائے گی نواز شریف وطن واپس آئیں تو گرفتار ہو کے عدالت کے سامنے درخواست دیں، یا نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے درخواست دے دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور وہ جو فیصلہ ہے جو احتساب عدالت کی سزا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں۔ ظاہر ہے اس میں نیب کا موقف بھی لیا جائے گا، اور ظاہر ہے اس وقت جو نیب ہے وہ موجودہ حکومت کے رائٹ سائڈ پہ ہے۔ نیب کے جو سربراہ ہیں آفتاب سلطان، ان کو موجودہ حکومت نے تعینات کیا ہے، اور جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں ان کے تناظر میں بھی وہ جو کیسز ہیں وہ ریٹروسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیسز نہیں بنتے۔ تو خیر اصل فیصلہ تو کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو میں نے آپ کو ایک روڈ میپ دے دیا کہ روڈ کیا ہو سکتی ہے، پاسبلی روڈ
کیا ہو سکتی یہاں ہے؟ پر شاہ صاحب ایک سوال میرا بنتا ہے آپ سے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جب مریم نواز کی جو اپیل لگی ہوئی ہے وہاں پر بریت کے لیے، اس سزا کو ختم کرنے کے لیے، اس اپیل میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے راؤنڈ اباؤٹ عرصہ ہو گیا ہے، جس پہ نیب سے مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے الزامات عائد کیے ہیں جن پر مریم کو سزا ہوئی، ان کے ثبوت آپ عدالت میں پیش کریں۔ اب اس میں یہاں پہ 2 سوال بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب اس سے بھاگتی رہی ہے، وہ جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی اس سوال کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل پوچھ رہی تھی، اور بہت زیادہ انہوں نے اس کو لنگر آن بھی کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ثبوت موجود نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے بغیر ثبوت کی سزا ہوگی، اگر ثبوت ہوتے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ تو نہ کہتی کہ آپ ثبوت لے کر آئیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ثبوت ابھی تک تو نیب نے پیش نہیں کیے، بلکہ یہ آخری پیشی پہ تو شاید وہ پہلی پیشی تھی جس پہ سماعت ممکن ہوئی، کیونکہ نیب گزشتہ 1 سال سے بھاگ رہا تھا اس کیس سے، اس کی پروسیکیوشن اس کو تاریخیں لینے پہ زیادہ زور دے رہی تھی۔ دیکھیے، نیب کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی، اس کے اوپر تو بہت سارے سوال تھے، وہ تو کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہیڈ آف نیب تھے۔ اب آفتاب سلطان آئے ہیں، ان کے بارے میں ان کی اچھی شہرت کے حوالے سے بہت زیادہ پولیس سروس میں بھی اور پولیس سروس سے ہٹ کے بھی لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا دوں کہ مجھے اتفاق ہوا ہے آفتاب سلطان صاحب سے متعدد بار ملنے کا کچھ عرصہ قبل، تو ان کی جو آنیسٹی ہے، مجھے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ان کی ڈگنیٹی اور آنیسٹی کے بارے میں میری کیا ہے، ہماری تو ان کے ساتھ ایج بھی نہیں ہے، ہم کیا ان کو سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کے کیڈر کے لوگ ہیں، جو ان کے بیچ میٹس ہیں، جو ان کی پولیس سروس یا سول سروس کے باقی، کبھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے کسی طرف سے نہیں وہ نیگیٹو رائے نہیں دیتے، ان کے بارے میں اچھی رائے دیتے ہیں۔ بلکہ جاوید نور جو پولیس کے سینئر آفسر تھے، گریڈ 22 کے آئی جی سطح کے آفسر تھے، آئی بی کے چیف رہے تھے، جاوید نور صاحب مرحوم نے مجھے بتایا تھا ذاتی طور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں آنیسٹی کے حوالے سے میں پیسے نہیں لیتا، لیکن ایک بندہ ہے جو بندہ پیسے نہیں لیتا اور جو بندہ چور یا ڈاکو ہو تو اس کے ساتھ دشمنی بھی بنا لیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے کون، تو انہوں نے کہا آفتاب سلطان۔ تو یہ ان کے جو پری ڈیسیسرز ہیں یا ان کے جو سینئرز ہیں، ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے۔ تو یہ ان کی رائے تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسی ادارے نے سزا دلوائی ہے جناب نواز شریف کو، ان کی بیٹی کو، ان کی فیملی ممبرز کو۔ اور نواز شریف صاحب اگر دیکھا جائے تو آفتاب سلطان کی موسن بھی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ان کو آئی بی چیف بھی تعینات کیا، اور آئی بی چیف تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی جو نیب کی پوزیشن ہے وہ بھی اگر اس میں اصل رول ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ثبوت ہیں کیا نیب کے پاس، اور اگر وہ ثبوت ہیں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آفتاب سلطان ان کو ضرور پیش کریں گے، اور اگر وہ ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں گے کہ یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ 1 سال سے وہ کورٹ کہہ رہی ہے بار بار کہ ثبوت پیش کریں، لیکن نیب نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں، وہ جو پورا عمل تھا نا سزا کا، اس کے اوپر تو کوشچن مارک تھے، اور ان کا اعتراف خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ دیکھیں جی، نواز شریف کے خلاف تو کچھ نہیں ملا تھا، انہیں اقامے پہ سزا دینی پڑی۔ یہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات کہی ہوئی ہے، جو ان کے شدید مخالف ہیں۔ تو ظاہر ہے اپیرنٹلی ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، مجھے نواز شریف صاحب کے کیس میں تو کوئی جان نہیں لگتی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے، مجھے اس میں جان لگتی ہے، اس میں وہ کیس جاندار ہے، اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کے نام پر بھی ٹرانزیکشنز ہیں۔ وہ ٹرائل ہوگا اس کیس کا، تو خیر وہ تو ٹرائل ہوگا تو وہ جب بھی ہوگا۔ تو خیر اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس اس وقت آئیں گے جب ان کو اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ وہ جیل نہیں جا رہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، تاکہ وہ جس طریقے سے عمران خان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے اسی طریقے سے وہ کھل کھیلیں اور وہ الیکشن میں۔ یہی میرا دوسرا سوال تھا آپ سے جو آپ نے آخر میں بات کی، لیول پلینگ فیلڈ۔ اب لیول پلینگ فیلڈ تو 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی ریلی ختم ہو جائے گی،
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان بھی نائل ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایکول سچویشن بنے گی. تو آپ کے خیال میں کیا لیول پلینگ فیلڈ ملتی دکھائی دے رہی ہے نواز شریف کو آگے فیوچر میں؟ دیکھیے رائے صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عمران خان کی نائلی کی بات جو آپ نے کی، اگر قانون اور قاعدے کی بات کریں نا، قانون اور قاعدے کی بات کریں تو عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اگر قانون اور قاعدے کی بات کریں. لیکن بدقسمتی یہ کہ کہہ لیجیے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری عدالتیں دو چیزیں دیکھتی ہیں پولیٹیکل کیسز میں. ایک یہ کہ رائٹ اور رانگ، یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، یہ بالکل دیکھی جاتی ہے. دوسری بدقسمتی سے تاریخ میں یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں، ماضی میں ہماری عدالتیں دیکھتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ آئے یا نہیں. اچھا، پھر ایک اور تیسری جو چیز جو ہے فیس کیس کے بجائے نہیں، اور ایک اور تیسری کی چیز جو سب سے اہم ہے، دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، تیسری چیز بھی دیکھی جاتی ہے جس کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، وہ ہے پبلک سپورٹ. افتخار محمد چودھری صاحب کو مشرف صاحب نے ڈسمس کر دیا تھا، فارغ کر دیا تھا. افتخار محمد چودھری صاحب کبھی بحال ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر ان کے ساتھ پبلک سپورٹ نہ ہوتی. بن گئی پبلک سپورٹ ان کے ساتھ. جی، اور انہی ججز نے، ان کے ساتھی ججز نے، یہ جسٹس جاوید اقبال ہیڈ تھے، سپریم کورٹ کے قائم مقام صدر تھے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو پبلک کھڑی ہو گئی ہے افتخار محمد چودھری کے ساتھ، تو وہ پھر پیچھے ہو گئے. پھر ان کے ساتھی ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو بدقسمتی کہیے یا جو بھی کہیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری عدالتیں لوگوں کو بھی دیکھتی ہیں، اور پھر جب وہ لوگوں کو دیکھ لیں پھر غلط صحیح کا فیصلہ نہیں رہتا. آپ کی اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں دو مثالیں دے کر. آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا فارن فنڈنگ کیس کا یا ممنوع فنڈنگ کیس کا، اور اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ جرم ہوا ہے. دوسرا وہ جو توہین عدالت والا کیس تھا جو عمران خان صاحب 25 مئی کو آئے تھے، اور اگلے دن جو گورنمنٹ نے توہین عدالت کا کیس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایجنسیوں سے، وزارت داخلہ سے، تمام لوگوں سے رپورٹ مانگی، اور وہ رپورٹ آ گئی اور وہ رپورٹ دے دی گئی کہ ہاں جی انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کیا ہے، ان کے ساتھ مسلح لوگ بھی تھے اور سارا کچھ تھا. اچھا، وہ دونوں فیصلے تو عدالتوں نے دے دیے، لیکن ان فیصلوں پر سزائیں نہیں دی. یہ آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو پبلک سپورٹ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے یا فیس دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں، ان کو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے نا کہ دیکھنا تو قانون اور قاعدہ دیکھنا چاہیے، فیس نہیں دیکھنا چاہیے، کیس دیکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہماری روایت رہی ہے ماضی میں، اور ابھی وقت بتائے گا کہ یہ ہماری معزز عدالتیں کیا کرتی ہیں، ہمارے جج صاحبان کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جج صاحبان آج کے جدید دور میں میڈیا پر چلنے والی جو ٹرینڈنگ ہے اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں. میڈیا کے اوپر جو ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اصل ججمنٹ جو میڈیا پر گالم گلوچ ہوتی ہے وہ تاریخ یاد نہیں رکھے گی. تاریخ یاد رکھے گی کہ کس جج نے کیا فیصلہ کیا اور کیا وہ فیصلہ آئین و قانون کے مطابق تھا یا وہ فیصلہ کسی مصلحت کی وجہ سے کیا گیا. تو شاہ صاحب، ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کی. اب ایک آخری اور فائنل سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، ہم ایک فرض کر لیتے ہیں، اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے آئندہ عام انتخابات میں. اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے تو پھر آپ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو ابھی تو نواز شریف صاحب پہلے آئیں تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی. پھر ظاہر ہے اب ایج بھی ان کی ایک ہو گئی ہے، ایک کافی ایج بھی ہے، پھر ان کا ہارٹ کا ایشو بھی رہا ہے، سرجری بھی ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ کیمپین کس طریقے سے چلائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پبلک ویو جو ہے، پبلک سپورٹ عمران خان کے بھی ساتھ ہے. درست یا صحیح یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے نا، لیکن ایک بات تو ہے کہ عمران خان نے پبلک سپورٹ اپنی حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے نواز شریف تو اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے، پھر نواز شریف صاحب کی پوزیشن کیا ہے، پھر اس وقت ایک نیا انوائرمنٹ ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہوگا، یہ بات اس وقت پتہ لگے گی. یہ ابھی آپ نہیں کچھ کہہ سکتے کہ کیا ہوگا.
بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین آپ نے اعزاز سید کی بات سنی. اعزاز سید کا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف آتے ہیں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملتے ہیں تو اس وقت کی صورتحال کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے. میری رائے ان سے تھوڑی سی مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس دن وہ آئے گا, اگر اسے ایک دن پہلے بھی پاکستان کی سیاسی فضا کچھ ہو رہا ہے اور الیکشن مہم بھی چل رہی ہے, تو جس دن وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے, چاہے وہ خود شاید اس طرح فیلڈ میں جا کے ماضی کی طرح کمپین نہ بھی کر سکے, لیکن ان کے آنا جو ہے وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے ووٹرز ہیں وہ ان کو ضرور چارج کر دے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.